السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1230 پڑھیں گے۔ یہ کتاب الجامع ہے جو آج ہم شروع کریں گے۔ اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے متفرق مضامین کی احادیث ذکر کی ہیں، جمع کی ہیں، اور یہ تقریباً ہر حدیث زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے کتاب الادب ہے، یعنی ایک تو ادب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق، آداب، اخلاق، نیکی، خیرخواہی، زہد و تقوی اور اس طرح کی تمام چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی۔ یہ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اذا لقیہ فسلم علیہ، جب وہ اس کے ساتھ ملاقات کرے تو اس کو سلام کہے، السلام علیکم کہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے، آگے پڑھتے ہیں پھر اس کی تفصیل کریں گے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تجھے بلائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی یا مشورہ طلب کرے تو اس کو مشورہ دو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کو جواب دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ مسلمان ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو اس میں 6 بڑے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں جو بہت وضاحت طلب ہیں۔ یہاں ہم مختصر ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو اس کو سلام کہہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر لے تو اس کی نیکیاں 20 ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ وبرکاتہ بھی کہہ دے تو 10 نیکیاں اور بڑھا کر 30 ہو جاتی ہیں۔ اور صحابہ اکرام بہت کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم راستہ چل رہے ہوتے تو ہمارے درمیان کوئی بھی چیز حائل ہو جاتی، جس طرح کوئی گھاٹی کے ایک طرف سے کچھ لوگ گزر گئے، دوسری طرف سے کچھ لوگ گزرے، اور پھر آگے چل کے ان کی ملاقات ہو گئی تو پھر سلام کہتے، یعنی اس طرح ہم کثرت سے سلام ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ تو ہم بھی اس بات پر عمل کر کے اپنی نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھا سکتے ہیں کہ ہم جب صبح کے وقت سو کر اٹھیں تو سب ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ جب ہم رات کو سونے کے لیے اپنے کمروں میں جائیں تو ایک دوسرے کو سلام کہہ کے جائیں، خاص طور پر اگر گھر میں کوئی بڑا فرد ہے، کوئی جس طرح باپ ہوتا ہے، ماں ہے یا دادا ہے، نانا ہے، تو اس کو سلام کر کے جائیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب ہم سلام کریں گے تو ہمارا گھر شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، بہت سی بلاؤں اور بے برکتیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر ہم اگر گھر سے نکلتے ہوئے سلام کہہ کے جائیں گے تو ہمارے آنے تک اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی حفاظت پر فرشتوں کو مأمور کر دے گا، ان کو یعنی منتخب کر دے گا کہ تم لوگ اس گھر کی حفاظت کرو۔ تو اس طرح سلام کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سستا تحفہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں تحفہ دیا جائے سلام کا
تو تم یا تو اتنا ہی جواب دے دو یا اس سے اچھا دے دو۔ تو یہ ایک بہت ہی سستی قیمت کا بہت قیمتی تحفہ ہے کہ ہم کہتے تو صرف سلام ہیں اور ہمیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ 10 نیکیاں یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد جو کرنسی اس نے استعمال کرنی ہے وہ یہ نیکیاں ہی ہیں۔ تو سوچیں کہ ہم اگر دن میں کئی دفعہ سلام کریں تو 10 کر کے ہم کتنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت پر مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یہاں شرط یہ ہے کہ دعوت اسلامی ہو، غیر اسلامی نہ ہو، جیسے یہ برسی کی دعوت یا غیر اسلامی رسومات کی دعوت یا برتھ ڈے کی دعوت یا اور اس طرح کی ناچ گانے کی دعوت، اور بھی بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں۔ یا دعوت تو مسنون ہو لیکن مخلوط ہو، یعنی ہے تو عام دعوت یا کسی اچھے کام کی دعوت ہے لیکن مرد عورتیں اکٹھی ہیں یا وہاں ناچ گانا ہے یا میوزک ہے یا اور چیزیں ہیں، تو پھر ایسی دعوت کو رد کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں شرعی عذر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس دعوت کرنے والے کی کمائی پاک ہے، صاف ہے اور جانے والے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو وہ دعوت قبول کرے، اگر عذر ہے تو معذرت کر لے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تیسرا حق یہ بیان کیا کہ جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کو خیر خواہی اس کو دے دو، یعنی اس کے ساتھ اگر وہ مشورہ کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ ایمانت رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ پوری ایمانت داری کے ساتھ اور پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کو تحفہ دے۔ اسی طرح کسی کو نصیحت کرنا یا کسی کو برے کام سے روکنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کو اس کی چھینک کا جواب دو۔ یہ چوتھا حق ہے۔ یہاں یہ شرط ہے کہ وہ چھینک پر حمد اللہ، الحمدللہ کہے۔ اگر اس کو چھینک تو آتی ہے لیکن وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر اس کو جواب نہیں دینا، پھر اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا، بلکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ کہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بیدار کر دیں، اس کو کہیں کہ بھائی کہو الحمدللہ۔ جب وہ کہے تو پھر اس کو ہم جواب میں کہیں کہ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص یا کوئی تیسرا شخص پلٹ کر کہے کہ وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے اور حالات تمہارے سب کے درست کر دے۔ دیکھیں کہ کتنی بہترین دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جن کو طلب کرنے کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں۔ جس کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کچھ نماز روزہ کرنے والا ہے، یا جب ہم کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمارا تکیہ کلام ہی بن جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ تو یہ دعاؤں کے یہ تمام موقع ضائع نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان موقعوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ یہ 5واں حق بیان کیا گیا ہے۔ تو بیمار پرسی کرنا آج کل ہم لوگوں نے اس کو ایک بہت بڑی رسم بنا لی ہے، اور بیمار پرسی کے لیے ہم اس وقت تک نہیں جاتے جب تک ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی تحفہ نہ خرید لیں، اور پھر ہم اس تحفے اور خرچ سے بچنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں دوسروں کی بیمار پرسی کرنی چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو، اور یہ تحفے تحائف اور لینے دینے، یہ ان رسموں کو ان نیکیوں کے موقعوں پر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک قباحت آج کل یہ ہے کہ بعض لوگ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو لمبا ٹائم وہاں ٹھہرتے ہیں، جس سے بعض دفعہ مریض کے اہل خانہ کو اور مریض کو تنگی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو انتہائی مختصر وقت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیمار پرسی کرتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے پاس سے گزرتے اور اس کو پوچھ لیتے
کہ کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، اور وہ آگے سے جواب دیتا تو آپ آگے چلے جاتے۔ یعنی مختصر وقت کے لیے کسی کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر بیمار پرسی کرنے والے کو بہت سا اجر عطا کرتا ہے جب وہ اس کو حق سمجھ کر ادا کرے گا۔ تو چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چلو۔ تو اب یعنی خواتین کو جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا عورت کسی کے جنازے کے پیچھے نہیں جا سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں جنازہ پڑھانا ہو وہاں وہ پہنچ جائے، جس طرح جمعہ کے لیے پہنچی ہوتی ہیں خواتین یا حرمین میں موجود ہوتی ہیں، تو اگر وہاں جنازہ ایسی جگہ پر پڑھا جائے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھیں، ورنہ یہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے تو 5 حکم باقی رہ گئے نا۔ تو یہ جو فوت ہونے والے کا حق ہے، اس کو ہم اس طرح سے پورا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بکثرت یعنی ساری زندگی ہی بخشش کی دعا کرتے رہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا اس قسم کی دعائیں یاد کر لی جائیں، یا اپنی زبان میں ہی یہ دعا کر لی جائے کہ اللہ ساری دنیا کے مومنوں کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جہنم سے محفوظ فرما، ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ تو اس حکم پر اس طرح سے خواتین بھی عمل کر سکتی ہیں۔ تو یہ 6 حقوق ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جو انتہائی خوبصورت ہیں، اور اگر ہر شخص یہ 6 حق ادا کرے تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ متفرقات میں سے ہے، یعنی کتاب الجامع کی احادیث میں سے ہے، جن میں سے تقریباً ہر حدیث کا موضوع الگ ہوتا ہے، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اخلاقیات اور معاملات کے بارے میں بہت سی احادیث کو اس میں جمع کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور اس شخص کو نہ دیکھو جو تم سے بالاتر ہے، تم سے اوپر والے درجے میں ہے، فہو اجدر، پس یہ بات زیادہ مناسب ہے، اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر گزاری کا ایک بہت اچھا اصول سکھایا ہے، جس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی تکلیف یا کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، مثلاً کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھے، غریب ہے تو اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھے، بدصورت ہے تو اپنے سے زیادہ بدصورت کو، یا ایسے لوگوں کو جن کے جسم کے اعضاء ہی پورے نہیں ہوتے ان کو دیکھے، اور اسی طرح یعنی جس بھی چیز کی اسے کمی محسوس ہو، جس بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہے، تو وہ اپنے سے زیادہ تکلیف والے کو دیکھے گا تو پھر اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی بجائے اس کی شکر گزاری کی طرف قدم بڑھا سکے گا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ بتایا کہ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، یعنی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، یعنی اوپر والے کو ہم دیکھیں گے، مثلاً ایک غریب شخص جب ایک امیر کو دیکھتا ہے اور اس کے چونچلے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے، یا وہ اس قسم کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اور وہ اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر گزرتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی بیمار اگر صحت مند کو دیکھے، بدصورت
خوبصورت کو دیکھے، غم زدہ خوشحال کو دیکھے، بے اولاد والے کو دیکھے گا تو اس کے دل کے جذبات ایسے ہی ہوں گے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر آمادہ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حسد اور بغض اور اس قسم کی یعنی لالچ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا بہترین اصول ہمیں دیا ہے کہ جو مجرب ہے کہ بندہ اپنی حالت کے اوپر اللہ کا شکر کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کو جس بھی وہ حالت میں مبتلا ہے، جس تکلیف اور پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اس کو گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آگے سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ فقال البر حسن الخلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھا اخلاق ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو برا سمجھے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔ یعنی اس میں بھی بڑا اچھا ایک اصول ہمیں نیکی اور گناہ کو پہچاننے کا بتا دیا گیا ہے کہ یعنی پہلی بات یہ کہی گئی کہ اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ اور اخلاق کیا چیز ہے، یہ ہم اگر سورہ قلم کی ابتدائی آیات کو پڑھیں یا سارا قرآن ہی پڑھیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ صرف ہنسنا، ہنسانا، لطیفے سنانا اور سننا یہ چیز اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ تو بد اخلاقی کی علامت ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کی مذمت آتی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور لوگ اس کی بات پر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ تو یہاں حسن الخلق کا معنی یہی ہوگا کہ مثلاً سچ بولنا، دیانتداری، ایمانتداری اختیار کرنا، اور اسی طرح بد اخلاقی سے اور بد دیانتی سے، جھوٹ سے، کسی کو تکلیف دینے سے، زیادہ قسمیں کھانے سے اور کسی کو دھوکہ دینے سے، فریب دینے سے بچے رہنا۔ اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو ہمیں اپنی ذات کے لیے بری لگتی ہیں ہم دوسروں کو بھی اس سے بچا کر رکھیں۔ یہ سب چیزیں مل کر حسن الخلق بنتا ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس کو تو اپنے سینے میں جو تیرے کھٹکے اور لوگوں کو اس پر اطلاع پانا یہ اچھا نہ لگے۔ یعنی کوئی بھی شخص اپنے ہاتھوں پیروں سے یا کسی بھی عضو سے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کھٹکا سا ہو، تو یہ گناہ کی علامت ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنے کی ہے کہ یہ کھٹکا صرف اس وقت بندے کے دل میں آتا ہے جب وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے اور درمیان میں وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ گناہ کا عادی نہیں تھا، عادی تو نیکی کا تھا، لیکن اس نے جب پہلا دوسرا گناہ کیا، گناہوں کی ابتدا کی، تو اس کے دل میں ایک کھٹکا سا ہو گیا۔ اور اگرچہ یہ کھٹکا ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن ایک گناہگار انسان پھر اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اسے پھر اس کھٹکے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ بالکل ایسے ہی جس طرح کپڑے کے اوپر جو پہلا دوسرا داغ ہوگا وہ تو نظر آئے گا، جب بے شمار داغ ہوں گے تو ہر داغ اپنا نشان ضرور چھوڑے گا، لیکن وہ دیکھنے والے کو علیحدہ سے نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اس کھٹکے کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اور ان یطلع علیہ الناس کہ لوگوں کو اس پر اطلاع پانا تمہیں برا لگے، یہ حیا کی ایک بہت بڑی صورت ہے کہ جس شخص میں حیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی شہرت خراب ہو۔ اور یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح انسان کو فی نفسی ہی درست ہونا چاہیے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے، اسی طرح اس کو اپنی اچھی شہرت قائم کرنی چاہیے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہیں یا جو مرضی کہیں، بس ہم صرف اپنی حد تک اچھا رہنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک،
کیونکہ مسلمان کو اپنے آپ کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی درست رکھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو کہ معاشرہ درست رہے۔ تو یعنی ہمیں برا کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یہ اپنے دل میں احساس ضرور رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کو اگر سنیں گے تو کیا ہوگا، پھر یقینی بات ہے کہ وہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم کسی مجلس میں 3 لوگ ہو، فلا یتناجسنان دون الآخر، تو 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی نہ کریں، دون الآخری تیسرے کو چھوڑ کر، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جل جاؤ، من اجل، یہ سرگوشی منع اس وجہ سے ہے، ان ذالک یحزنہ، کہ اس تیسرے شخص کو یہ بات غمگین کرے گی۔ دیکھیں کہ مجلس کا کتنا بہترین اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں 3 ہو تو 2 ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں، کہ تیسرا شخص اس میں اپنے آپ کو غیر سمجھے گا اور وہ پریشان ہوگا، یا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میری ہی بات کر رہے ہیں، اور کبھی وہ اگر غیروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ میرے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو نہ پریشان کرے، نہ اس کو خوف زدہ کرے، بلکہ اس کے جذبات و احساسات کا احترام کرے، اور کوئی ایسا کام مجلس میں نہ کرے جس سے تیسرا شخص پریشان ہو۔ ہاں، اگر کسی مجلس میں زیادہ لوگ موجود ہیں اور بات بھی کوئی بہت ضروری ہے کرنے کی، تو پھر 2 لوگ آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر سرگوشی کی مجلس کے اندر مذمت فرمائی ہے کہ وہ مجلس بڑی ہی عجیب اور بری سی ہو جاتی ہے جس مجلس میں 2 لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، اور وہ مجلس بہت اچھی لگتی ہے جو سب آپس میں گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجلس کے اصولوں میں سے بہترین اصول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔